بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاني دخل الجنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ صاحب اور ساتھیوں، دنیا داری دے اندر انسان تجارت کردا ہے، کاروبار کردا ہے۔ اگر کوئی چیز تیار کرواندا ہے تے سب تو پہلے چیز تیار کرنے والے نو بندہ سیمپل دیتا ہے، بھئی اے میرا سیمپل ہے، اس سیمپل کے مطابق تو میرا جڑا مال ہے وہ تیار کر۔ اگر اس سیمپل تو سوتر ودا دے تو پھر بھی نہیں اسی مال چک دے، اگر سوتر کٹا دے تو پھر بھی اسی نہیں چک دے، اسی انہوں پیسہ نہیں دینا، مال نہیں چکنا۔ ماشاءاللہ عقل مند دانا بندے بیٹھے ہو، اگر دنیا داری دے اندر ساڑھے سیمپل دے مطابق مال تیار نہ ہوئے تے اسی مال کو قبول نہیں کر دے تے عرشہ تو آواز ہوندی ہے میں بھی ایک دنیا چ اپنا سیمپل بھیجیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تسی میرے بھیجے ہوئے سیمپل دے مطابق اعمال نہیں کرو گے تے قیامت دے دن میں تواڈے اعمال نو قبول نہیں کروں گا۔ جڑا تواڈا مال ہے وہ تواڈے سیمپل دے مطابق تیار نہ ہوئے تسی وہ مال قبول نہیں کرتے تے اللہ نے جڑا میں سیمپل بھیجیا ہے وہ دے مطابق تسی اعمال نہیں کرو گے تے میں تواڈے اعمال قبول نہیں کروں۔ میں پچھلا جمعہ اسے ہی موضوع دے مطابق پڑھایا سی کہ پیغمبر دی حدیث دا منکر اگر وہ دی بیوی ہے جہنم چلی جائے گی، بیٹا ہے جہنم چلی جائے گا، باپ ہے، چاچا ہے، کوئی رشتہ بھی۔ تو آج دا میرا خطبہ جمعہ اتھوں ہی شروع ہو رہا ہے۔ نبی نے ایک صحابی نے حضرت خباب بن ارت
رضی اللہ تعالی عنہ یہ آندے نے نبی علیہ السلام دی عبادت نو بڑی توجہ دے نال میں وینا سی کہ آپ نوافل کیویں پڑھدے نے، رکوع کیویں کردے نے، سجود کیویں کردے نے، آپ دا قیام کتنا لمبا ہوندا ہے۔ میں جائزہ لینا سا تے ایک دن میں ویکھیا آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ فجر دا ٹائم ہو گیا، ساری رات نماز دے اندر گزر گئی، آپ نے فجر پڑھائی تے میں جا کے کول بیٹھ گیا، میں کہا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ بے ابی و انت امی لقد صلیت اللیلۃ صلاۃ ما رأیتک صلیت نحوہا، کہنے لگا اللہ رسول میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان ہون، آج رات تساں ایسی نماز پڑھی کہ اس تو قبل میں ایہو جی نماز نہیں تھوڑی ویکھی۔ یہ مسند احمد دی روایت ہے کہ ساری رات نماز ہی پڑھتے رہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجل انہا صلاۃ راغبین و راہبین، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی نماز سی اے دے تو بعد جیڑی میں دعا کردا اللہ نے وہ دعا قبول کر لینی۔ آج رات ساری نماز میں پڑھی تے جیڑی میں دعا کردا اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وضاحت فرمائی نا، سألت ربی عز و جل فیہا ثلاثا خصال فآتانی اثنتین ومنعنی واحدتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس نماز اپنے اللہ دے کولو 3 چیزاں منگیاں نے، اس نماز دے اندر 2 چیزاں اللہ نے منو عطا کیتیاں نے تے 1 عطا نہیں کی۔ پہلی گل میں اپنے رب دے کولو یہ منگیا سی کہ اللہ میری امت نو اوویں ہلاک نہ کری جویں تو پہلیاں امتاں نو ہلاک کیتا سی۔ نبی نوح علیہ السلام دی امت، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، جویں عذاب انہاں تے آئے سن نا، اللہ اوویں عذاب نازل کر کے میری امت نو ہلاک نہ کری تے اللہ نے میری اس دعا نو قبول کر لیا۔ ہن ویکھ لو تسی پاکستان دے اندر کیڑا گناہ ہے جڑا پاکستان میں نہیں ہو رہے؟ بولی ایڈے بڑے گناہ کہ عورتاں نو قبراں چوں کٹ کے مردہ حالت دے اندر انہاں دا بدکاری کی جائے، مردیاں نو کٹ کے انہاں دا گوشت پکا کے کھایا جا رہا ہے، کھوایا جا رہا ہے۔ یہ پہلی امتاں چ نہیں سن، وہ جنہیں بھی لوگ سن بدکار، کسے قرآن دی آیت یا کسے حدیث نہیں ملتا کہ انہاں عورتاں نو قبراں چوں کٹ کے انہاں دا مردہ عورت نال بدکاری کی۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں، اس گناہ تے اللہ دا عرش بھی ہے، لیکن چھوٹیاں بچیاں نہ زیادتی کرنی، پھر انہاں نو مار دینا۔ کنے تواڈے ملک چ واقعات پیش آئے، پھول جیسیاں چھوٹیاں بچیاں، وہ عرب کا ایسا درندہ ہے کہ جنہیں چھوٹی بچی نہ بدکاری کی تھی پھر انہوں ماریا ہو، ایک روایت نہیں ملتی۔ آج اتنے بڑے گناہ کر کے نبی دی امت وڈے عذابہ کو بچی ہے، کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ نے تھوڑا میں چھوٹے عذاب دینا وڈیاں تو علاوہ، وڈیاں تو علاوہ کیوں؟ نبی نے دعا کی تھی اللہ میری امت نو ہلاک نہ کری۔ اگر اج پیغمبر دی دعا ساڈے نال نہ ہوندی انہاں قوماں تے ایڈے وڈے عذاب ہونے سن کہ پاکستان چ کوئی شہر تے کوئی بستی بچی نہیں سی ہونی۔ میرے بھائیوں، دوسری دعا کی تھی نبی علیہ السلام نے، اللہ میں تیرے کولو دعا کرنا کسے دشمن نو ساڈے تے غلبہ نہ دئی، کسے کافر نو، کسے دشمن نو ساڈے تے مسلط نہ کری۔ وقتی طور پہ اگر کفر غالب ہوتا ہے ہمیشہ تو لگ کے اسلام مسلمان ہی غالب رہے نے، اگر وقتی طور پہ کفر غالب آ جاندہ ہے وقتی طور پہ وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن قیامت تک ایک وقت آئے گا کہ روئے زمین تے کوئی کفر باقی نہیں رہے گا،
حدیث ہے نا نبی علیہ السلام دی کہ سب اپنی بل چو باہر نکلتا ہے، سارا دن گھومتا پھر اپنی بل چ داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام مدینے چو چلے پوری روئے زمین سے پھیلے گا، لیکن ایک وقت آئے گا اسلام مدینے سے باقی رہ جائے گا۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا مدینے چ جنوں موت آتی ہے نا، منافق مدینے کے اندر نہیں رہ سکتا۔ جدوں قرب قیامت ہونا ہے، منافق جنہ دے دل چ کفر ہے نا، منافقت ہے، وہ مدینے دی حدود چ باہر ٹر جاندے۔ جڑے خالص مومن نے وہ مدینے چ رہن گے، فرمایا جنوں موت مدینے شہر چاہے گی، میں محمد قیامت کے دن اس بندے دی سفارش کراں۔ تو لہذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ تیسری دعا جگہ تے پیر کرتے ہیں، اللہ میری تیسری دعا یہ ہے کہ میری امت جڑی اللہ مختلف گروہاں دے اندر تقسیم نہ ہوئے، مختلف مذاہب کے اندر، مختلف جماعتوں کے اندر اللہ یہ تقسیم نہ ہوئے۔ تے اللہ پاک نے کہا محبوبہ یہ گل نہیں میں مننی، باقی دو میں تینوں عطا کر دی۔ ہن ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تیناں چیزاں دا سوال کیتا، دو دے دتیاں گئیاں تے میری امت تے قید سالی نہ آئے۔ ایک دعا بھی ہے اللہ انہاں قید سالی دی وجہ تو ہلاک نہ کری، تے اللہ فرماتے ہیں میں تیری امت نو قید سالی نہ ہلاک نہیں کراں گا، یہ بھی دعا قبول۔ لیکن جڑی امت گروہاں کے اندر، مذاہب کے اندر، مختلف جماعتوں کے اندر بٹ جائے گی، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہن دیکھو نا کنے گروہ نے، کنیاں جماعتاں نے اور کنیاں بڑھ رہیاں نے، تے قیامت تک کنیاں بڑھنیاں نے۔ نبی علیہ السلام دی یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ آئیے میں آگے چلا، نبی علیہ السلام فرماتے نے، آپ نے آگاہ فرما دیتا ہی فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے تو بعد لمبے عرصے تک میری امت اختلافات رہن گے، آپس اختلافات رہن گے۔ ان قرآن دی جڑی میں آیت پڑھی وہ بھی نال سن لو۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی۔ ایمان والے نو اللہ کہہ رہے ہیں اگر کسے گل دے اندر اختلاف ہو جائے، کسے گل چ رولا پہ جائے، تے انہوں اللہ تے او دے رسول دی عدالت چ لے آؤ، جو اللہ تے او دا رسول فیصلہ کر دے انہوں من لو، باقی پوری کائنات نو چھڈ دیو۔ یعنی اللہ تو رسول دی عدالت جو مسئلہ آئے گا نا وہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ جگہ دے پیر فرماندے نے اختلافات بڑے ہونگے، جماعتاں بڑیاں ہونگیاں، گروہ بڑے ہونگے، مسالک بڑے ہونگے، مذاہب بڑے ہونگے۔ اگے آئیے حدیث پھر سنان لگا، آقا فرماندے نے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک۔ آقا فرماندے نے انہاں سارے گروہاں دے وچوں، انہاں ساریاں جماعتاں دے وچوں، انہاں ساریاں تنظیماں دے وچوں، انہاں ساریاں لیگاں دے وچوں، انہاں سارے گروہاں دے وچوں ایک جماعت جیڑی ہے وہ حق تے رہے گی، ایک جماعت حق تے رہے گی۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت ایک گروہ جیڑی ہے وہ قیامت تک حق تے رہے گی۔ لا یضرهم من خالفهم حتی
حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک، تے پوری کائنات مل کے بھی اس گروہ تے جماعت نو نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ہون پتا کریے وہ کیڑی جماعت ہے؟ امام ابن مبارک، امام احمد ابن حنبل، امام علی بن المدینی، امام بخاری وغیرہم، تمام امام۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماندے نے اس گروہ تو، اس جماعت تو جڑی قیامت تک حق تے رہنی ہے، وہ کیڑی جماعت ہے؟ آؤ پتا کریے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ، اِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ، اے دے تو مراد جڑی قیامت تک نما ایک جماعت آکتے رہے گی، اے دے تو مراد اہل حدیث نے۔ اگر اہل حدیث نہیں تو میں کسے نو جانتا ہی نہیں ہو کون، میں کسے نو جانتا نہیں ہو کون نے۔ امام ابن مبارک، امام احمد ابن حنبل، امام علی بن مدینی، امام بخاری، یہ سارے امامات آئے مسلک ہے کہ جڑی حق تے قیامت تک جماعت رہے گی وہ اہل حدیث نہیں۔ اگر اہل حدیث نہیں تو اور کوئی کائنات ہو ہی نہیں سکتا۔ اگے آئیے، جگہاں دے پیر فرماندے نے ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا وتفترق فی امتی وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملتا کلہم فی النار الا واحدہ۔ فرمایا لوگوں بنی اسرائیل تے 72 فرقے ہو گئے تے میری امت تے 73 فرقے ہو جان گے، کلہم فی النار، سارے دے سارے جہنمی ہون گے، الا ملت واحدہ، کوئی جنتی ہوئے گا۔ صحابہ نے قالو من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول وہ کیڑا ایک جنتی، ایک گروہ جنتی ہوئے گا؟ آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی، جدے تے میں تے میرے، اچھی بولو، میں تے میرے صحابہ۔ آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی، ایک روایت چاندہ ہے وہی جماعت، نجات پان والی ایک کوئی جماعت ہے۔ کیری جماعت ہے؟ ایک کوئی جماعت ہے جدے تے میں تے میرے صحابہ نے۔ تے میں تھوڑا پتہ ہے مسلک کے صحابہ تے جمعہ پڑھایا سی، وہ دے دلائل بھی دیتے سب یاد جگہ نہیں، وہ بولو دے صحیح یار پڑھایا سی نا، وہ دیتے دلائل اور براہین تے نال، دلائل اور براہین تے نال میں ثابت کیتا سی خطبہ جمعہ دے اندر کہ وہ دنیا دے اندر مسلک کے صحابہ، صحابہ دے مسلک تے، صحابہ دے راہ تے اگر دنیا چ چلن والی جماعت ہے تو اہل حدیث۔ اور میں اگے چلا، آئیے ذرا غور کیجئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، اونا سارے صحابہ دی اتباع کرنے والے صرف اہل حدیث نے۔ میں یہ بیان کیتا سی اگے آئیے نا، فرمایا لوگوں سن لو، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دو ہی چیزاں نے، ایک اخلاص ہے تے دوجا قرآن و سنت ہے۔ یہ دوویں چیزاں مل گئی ہاں تے اہل حدیثہ کولوں مل گئی ہاں۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، میں قرآن دی ایک قید لگا ہوں پڑھن، اللہ فرماندے نے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جیڑا بھی اپنے اللہ دے سامنے جھک گیا ہے تے فرمایا نیکوکار بن گیا ہے، انہوں کوئی خوف نہیں تے غم نہیں۔ اسلم وجہہ للہ مراد، یہ دے تو مراد اخلاص ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ دی رضا واسطے اگر کوئی عمل کرتا ہے تے وَهُوَ مُحْسِنٌ تو مراد مطابت ہے، نبی دی اتباع ہے، آقا دی اطاعت ہے، نبی دی فرما برداری ہے۔ اس دور دے اندر اگر اخلاص نظر آئے گا
کسے چ اخلاص ہے تے نبی دی اتباع نہیں، اگر نبی دی اتباع تے اخلاص نہیں، یہ دوویں چیزاں اگر نظر آن گیاں تے اہل حدیث چ نظر آن گیاں، اخلاص بھی نظر آئے گا تے نبی دی اتباع بھی نظر آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری گل دی؟ بولو بولو۔ آئیے میں اگے چلا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی تے اپنے اعمال دا بیڑا غرق نہ کرو، اعمال دا بیڑا غرق نہ کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ نماز بھی قائم کرو، زکات بھی دیو، لیکن میرے رسول دی اطاعت کرو، تھوڑے تے رحم کیتا جائے گا۔ یہ دا مطلب ہے نماز ہوئی قبول ہے کہ نہیں نبی دی؟ بولیا جی بولیا جی نبی دی پورے قرآن دے تیاں پاریاں کلے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا ہے تے نماز تے زکات تو بعد دیتا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت اگر ہے تے نبی دی اطاعت کے اندر ہے، پیغمبر کی اتباع کرو، اطاعت کرو، تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کی دی اندر ہے، نبی دی اتباع دی اندر ہے۔ آؤ اگے چلنا، جگاں دے پیر فرمایا قرآن دا ایک اور مقام سن لو، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور فرما برداری کرو، اتباع کرو، پیروی کرو جو رب نے آسمان تو نازل کیتا ہے۔ ایک قرآن ہے تے دوجا نبی پاک دا فرمان ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، قرآن بھی آسمان تو نازل ہویا ہے تے حدیث بھی، بولو بولو، قرآن بھی لے کے جبریل آیا ہے، حدیث بھی لے کے جبریل آیا ہے، قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ۔ اور لوگوں قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے، اس واسطے کیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اور لوگوں قرآن حدیث تو علاوہ جڑی تیسری چیز ہے او دی اتباع نہ کرے آجے۔ یہ قرآن ہے ہونا دا جی، قرآن دی ٹھیک ہے لیکن ساڑھے امام دی فقہ بھی کٹ نہیں نا بول دے رہے۔ قرآن تے حدیث نو اسی من لے لیکن امام دا قول کسے چھوٹی اصول ترقی کے نام چند صفات تے مشتمل مدارس پڑھائی جاتی ہے، وہ دے اندر ایک قول درج ہے قرآن کی آیت کے مقابلے اگر امام کا قول آئے گا قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا، قول کو منیا جائے گا۔ حدیث کے مقابلے اگر امام کا قول آئے گا، حدیث سادہ امام کے قول کے مطابق ہوئے گی انہوں تسلیم کریں گے، اگر نہیں ہوئے گی انہوں منسوخ کر دیتا ہے۔ یہ دانا اسلام نہیں، اسلام یہ دانا ہے کہ اللہ دا قرآن ہے تے نبی پاک دا فرمان ہے، یہی میرا مسلک ہے، یہی منہج ہے، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی پیغام ہے، یہی اعلان ہے۔ لوگوں میں خطبہ جمعہ دے اندر کسے مسلک نو برا نہیں کہندا، کسے نو گالی نہیں دیندا، لیکن میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی دکان تے اپنا سودا دے سکنا۔
جدو قرآن نے کیا ہے پیروی وہ کرنی ہے جو اللہ نے نازل کیتا ہے، تو جڑا اس تو علاوہ ہے وہ دی پیروی نہیں کرنی۔ قلیلا ما تذکرون، کم لوگ نے جڑے دے تو نصیحت پا۔ آگے آئیے اللہ فرماندے نے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ فرمایا لوگو ایک رسی ہے، انہوں مضبوطی نہ تھامتے رکھو۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي وَأُوحِيَ إِلَيْكَ، وہ رسی کی ہے جو آپ کی طرف وحی کی دی گئی ہے، وحی کی ہے رب دا قرآن ہے تے محمد دا فرمان ہے۔ فرمایا اس رسی نو فَاسْتَمْسِكْ، اینو مضبوطی نہ پکڑی رکھو۔ فرمایا لوگو تر فرقیاں دی اندر نہ پہ جایا جے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رسی کو مضبوطی نہ پکڑ لگو تے تسی فرقیاں چ نہیں بٹو گے۔ وہ رسی کی ہے ایک رب دا قرآن ہے تے دوجا تے اس رسی دی وضاحت جگاں دے پیر نے کی تھی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر اللہ دی وحی تو بغیر بولتا ہی نہیں۔ آگے آئیے وہ رسی کی ہے جگاں دے پیر دنیا تو جا رہے نے، آقا فرماندے نے ترکت فیکم شیئین یا امرین لن تزلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض۔ فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، انہاں نو مضبوطی نہ پکڑے آجے۔ اتھے کیا ہے قرآن چ کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پکڑو، رسی کی ہے۔ فرمایا دو چیزاں میں چھڑ کے جا رہے ہیں، انہوں مضبوطی نہ پکڑیا جے کدی گمراہ نہیں ہوو گے۔ ایک رب دا قرآن ہے تے ایک میری سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تے قیامت دے دن تسی آؤ گے حوض دے تے میں تھانوں اوتھے پا لواں گا۔ مراد کی ہے جنہ قرآن حدیث تے عمل کیتا ہے انہاں دا میں حوض کوثر تے انتظار کراں گا، تے جنہ قرآن حدیث چھڈ کے بدعات نو جاری کیتا ہے قیامت دے دن آؤں گے حوض تے پانی پین واسطے، درمیان چک دیوار حائل ہو جائے گی۔ سونیاں اے نہیں تیرے سوحکن لمن غیر آبادی، اے وہ لوگ نے جنہ تیرے تو بعد تیرے دین دا حلیہ وگار دیتا۔ اے نیو امت تیری احمد پیاریا، بعد رسولہ اینا تیرا دین وگاریا، کد کد نمیاں رسمہ اینا دین وگاریا، اتوں نمازاں پڑھ دے وچوں گمراہیا۔ اینا بدعات اور خرافات لوگ شامل کر کے محبوب جی اینا تھوڑے دین دا بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ اور دنیا دے لوگوں اے جڑا قرآن تھوڑے تے نازل کیتا گیا ہے تے لوگاں نو چاہیے دا اس قرآن تے وچوں جو لینا لین تے نبی دی حدیث تے وچوں لین۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے پیغمبر نے ایک قرآن پڑھایا تجھی حدیث پڑھائی ہے۔ آگے چلیے اللہ اللہ نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے۔ آقا فرماندے نے منو قرآن دیتا گیا کہ او دی مثل ایک اور کتاب دیتی گئی ہے، وہ کی ہے؟ وہ میری حدیث۔ آگے آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے من کان منکم متسائیاً فلیتاس
بأصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها فرمایا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلی اللہ علیہ وسلم وإقامة دینه فاعرف لهم فرمایا فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔ آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے جڑا شخص اصحاب محمد دی ابتدا کردا ہے سب تو زیادہ پکیزہ دل والے، سب تو زیادہ گہرے علم والے، سب تو زیادہ اچھی سیرت والے وہ لوگ نے جنہ نبی دی صحبت نو اختیار کیتا ہے تے اللہ دے دین واسطے اللہ نے انہاں دا انتخاب کر لیا ہے۔ فرمایا وہ سارے دے سارے صحابہ جڑے سن انہاں دے رستیاں دی پیروی کرو، سارے صحابہ صراط مستقیم تے سن۔ اگے آئیے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نبی دے صحابہ دیو جماعت سی جدو حدیث آ جاتی سی صحابی کوئی دلیل پیش نہیں سن کرتے، کوئی دلیل، کیونکہ انہاں دے سامنے جدوں بھی حدیث آ گئی ہے پیغمبر دا فرمان آ گیا ہے انہاں نے دوجی گل کیتی، بولو دوجی گل کیتی نہیں۔ آقا فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک مسئلہ پوچھن والا ہوندا ہے، آن کے آندا جی ابو بکر و عمر جڑا ہے حج تمتع نہیں کردے، ابو بکر و عمر تے جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہاں جائز ہے، نبی نے حج تمتع ہی کیتا ہے، اے ابو بکر و عمر نہیں کرتے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں واللہ ما اراکم متہین حتی یعذبکم اللہ تحدثکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتحدثون من ابی بکر و عمر۔ آندے نے میں تینو نبی دی حدیث پیا دسنا، تو ابو بکر و عمر دی عمل پیا پیش کرنا ہے، انہاں دا قول پیا پیش کرنا ہے، مینوں ڈر ہے کتے آسمان تو پتھراں دا مینہ نازل نہ ہو جائے۔ ہن ابو بکر و عمر دی تھوڑی عظمت ہے، بولیے وہ مقام گھاٹے نبی دی ذات تو بعد اس زمین دی دھرتی تے اللہ نے عظمت دیتی ہے ابو بکر نو دیتی ہے، اور پھر عمر فرمایا میری امت دا ایک محدث کا نام عمر ہے، رائے زمین پہ عمر دیتا ہے، اس کو قرآن بن کے محمد کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس فرماندے نے دوجی روایت دے اندر آندے نے اراہم سیہلکون اقوال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولون قال ابو بکر و عمر، میں سمجھنا ان قریب تسی ہلاک ہو جاؤ گے، یہ دوجی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان قریب تسی ہلاک ہو جاؤ گے، کیوں؟ تسی نبی دی حدیث دے سامنے ابو بکر و عمر دا قول پیش کیتا ہے، قول پیش کرن دی وجہ تو کتے آسمان تو پتھراں دا مین آ جائے، نبی دے حدیث دے سامنے ابو بکر و عمر دا قول پیش کرن دی وجہ تو کتے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ اگے آئیے حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہاں دا قول سن لو، آندے نے لا یحل لأحد ان یاخذ بقولنا ما لم یعلم من این اخذناہ، فرمایا اے جائز ہی نہیں، امام ابو حنیفہ نے اے جائز ہی نہیں
میرے قول دے سامنے نبی دی حدیث پیش کیتی جائے تسی میرا قول منو حدیث چھڑ دیو کائنات کے اندر جائز ہی نہیں جائز نہیں یہ کون کہہ رہے ہیں بولو تے صحیح حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اگے آندے نے اس طرح انہوں نے کیا حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتنی بکلامی فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا جڑا شخص میری دلیل نو پہچانتا نہیں او دے تے حرام ہے کہ میرے کلام دے مطابق فتویٰ دے حضرت امام ابو حنیفہ آندے نے کیونکہ میں بشر ہاں اج بات کرنا کل نو رجوع کر لینا وا حضرت امام ابو حنیفہ آندے نے جائز نہیں کہ میرے قول تے فتویٰ دے حنفیو حنفی بھائیو سن لو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نبی دی حدیث کے سامنے میرے قول تے فتویٰ دینا حرام ہے جائز نہیں کہ نبی دی حدیث نو چھڈ کے میرے قول تے فتویٰ دے میں ایک حوالہ پیش کیتا سی شاید تھانوں یاد ہوئے نہ ہوئے ابن الجیل کے حوالے امام صاحب کو ایک بندہ ہے انہیں کہا جی امام صاحب اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ ایک پاسے تھوڑا قول ہے دوسرے پاسے اللہ دا قرآن ہو قرآن دی ہے تو اللہ قول قرآن دی ہے ٹکراتا ہو پھر تھوڑا قول بنی ہے قرآن بنی ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں اترکو قولی بکتاب اللہ میرا قول چھٹ دے قرآن مان ہے پھر انہیں کیا اذا قلت قولا يخالف خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے تھوڑا قول ہے دوسرے پاسے نبی دی حدیث ہے پھر تھوڑا قول نبی دی حدیث نال ٹکراتا ہو فرمایا اترکو قولی بقول خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قول چھٹ دے نبی دی حدیث مان لے پھر انہیں تیجا سوال کیتا امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہو ایک پاسے صحابی دا پھر فرمایا اترکو قولی بقول صحابہ میرا قول چھٹ دے صحابی دا قول مان لے چلو ساڈی نہیں مننی قرآن دی نہیں مننی ہن انہاں نے پوچھو نبینا آدمی جماعت نہیں کرا سکتا میں کیوں بھائی ساڈے امام دا قول ہے میں کہا نبی دے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم پوری زندگی نبی دے مصلی دے امام ہے جدوں آقا مدینہ چھڈ کے باہر جاندے سن امام وہی ہوندے سن وہ تے نبی نے سن پھر کہا جی بچہ جماعت نہیں کرا سکتا میں کہا 7 سال دا بچہ ہی سی جنوں آقا نے فرمایا تو انہاں دا امام ہے تینوں قرآن زیادہ آتا ہے تو یہ تو بچہ نہیں کرا سکتا 100 امتے مسائل میں جڑے فقہ دے مسائل کو ترجیح دی جا رہی ہے نبی کی حدیث کا رد کیتا جا رہا ہے جی خامد بیوی خامد کو غسل نہیں دے سکتی کیوں جی امام صاحب کا قول میں کیا ابو بکر کو انہوں نے بیوی نے غسل دیتا ہے فاطمہ کو حضرت علی نے غسل دیتا ہے آقا فرماتے ہیں ایسا تو میری زندگی فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیا کفن بھی آپ دیا ہون آندہ جی قول منو میں کہا امام صاحب نے کیا میرا قول چھکو حدیث منو تو سا امام کی بھی نہیں منی حدیث کی بھی نہیں منی کرو گے کی اور ظالمو قیامت دا دن حقا بیٹھے اٹھ کے حنفی نماز لے کے آئے گا کہ حنفی نماز کی تصدیق محمد نہیں کرے گا امام ابو حنیفہ کرے گا اور میں منبر تے کھڑا باوضو کھڑا قرآن میرے ہاتھ چے میں وضو کر کے منبر تے چڑھ کے مسجد پڑھ کے قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ حنفی نماز کا مچھر تے پر تے برابر بھی تھانوں قیامت نو عمل لے جائے یہ عظم ہے یہ ورقہ پار چھڑو کلمہ نبی دا پڑھ کے نماز حنفی پڑھ دے ہو کلمہ نبی دا پڑھ کے حنفی حج دس دے ہو کلمہ نبی دا پڑھ کے امام ابو حنیفہ تے عمل کر دے ہو اور ظالمو قیامت نو آقا حوض کوثر تے ہون گے وہ تے کیڑا منہ لائے گا خدا دا خوف کرو قیامت نو محمدی نماز دی آقا ساڈے جنے علماء نے کسی نے لکھیا محمدی نماز یہ نے کیا صلاۃ الرسول کسی نے کیا میرے نبی کی نماز
اسی حنفی نماز نہیں لکھی. جگاں دے پیر فرماندے نے قرب قیامت حدیث پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جنہیں اگلا 11 تلیند رکھنا مشکل ہے. اس دور سے جڑا حدیث پہ عمل کرے گا انہاں لوگوں کو اللہ میرے 50 صحابہ دے عمل تے برابر ثواب عطا کرے گا. جاؤ ہن ویکھ لو نماز ہی ویکھ لو. پوری دنیا دے علماء حنفیہ اپنی نماز لے کے آؤ. میں محمدی نماز لے کے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کٹ لینے ہیں حدیث تے نبی دی نماز پیش کرنے ہیں. تیری نماز نبی دی نماز نہ مل جائے تو سچا, اگر میری نماز مل جائے میں سچا. آؤ تسی اپنا وضو لے کے آؤ. وضو حنفی وضو اجرت تے تقریر نہیں دے مسئلہ تے دنیا دی کی حدیث دی کتاب جو گردن دا مسا تے بکھاؤ. حدیث چ نہیں فقہ چ. نماز چ سورۃ فاتحہ پڑھو گے تھوڑے منہ چا کے کتنے فقہ چ. حدیث نہیں. حدیث چل کے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب. جڑا امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے چاہیے سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ سے بغیر نماز نہیں. میں 1000 جگہ تے کیا لوگو جڑا بندہ نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا رب نو دی نماز دی لوڑ کوئی نہیں. آگے آئیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انما انا بشر اختی و اصیب فانظروا فی رائے فکل ما وافق الکتاب والسنت فخذوه وکل ما لم یوافق الکتاب والسنت فترکوه. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑے مسجد نبوی تے امام نے منبر تے خطیب نے آندے نے لوگوں میں انسان ہاں میں غلطی کر سکنا وا صحیح موقع بھی اختیار کر سکنا لہذا میری رائے نو متعلق غور کر لیا کرو. جیڑی رائے کتاب و سنت دے مطابق مل جائے اونوں مان لو. جیڑی کتاب و سنت دے نال نہیں ملتی میں امام مالک کہنا فترکوہ اونوں چھڈ دیو. اگے آئیے امام شافعی آندے نے اجمع المسلمون علی ان من استبانا لہو سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یحل لہو ان یدعها بقول احد. مسلمانہ دا اس بات کا اجماع ہے جس آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت واضح ہو جائے وہ دے لیے جائز نہیں نبی دی سنت نو چھڈ کے امامہ دے قول مننے. اے امام شافعی کہہ رہے ہیں. اگے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا. فرمایا تسی تقلید نہ کرو نہ امام مالک دی تقلید کرو نہ شافعی دی تقلید کرو نہ امام اوزاعی دی تقلید کرو نہ امام ثوری دی تقلید کرو. لہذا تھانوں جتھوں لبدا یعنی کتاب و سنت دے وچوں مسائل نو لو ساریاں دی تقلید چھڈ دیو کتاب و سنت نو مان لو. ہن کی آندا ہے جڑا مقلد نہیں ایک منو کہن لگا تسی نبی دی تقلید نہیں کرتے ایسی ہو کہ نبی دی تے کتاب تو دیے اتباع ہوئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. مراد کی ہے اللہ دی منو. اللہ دی کیوں مننی ہے؟ اللہ دی کتاب کیڑی ہے؟ بولو صحیح میرے وال ویکھو چوپی ہو گئے کی ہے قرآن. تے اطیعوا الرسول نبی دی کتاب کیڑی ہے؟ حدیث. تے میں کہا تو انا امام ابو حنیفہ دی تقلید کرو. میں کہا جاؤ امام ابو حنیفہ دی روئے زمین تے کوئی ذاتی کتاب نہیں تھی بخا دو. بولیے ایک امام ابو حنیفہ کی طرف منسوخ کی جاتی ہے فقہ پر دینا منسوخ ذاتی قلم کی کتاب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی لکھی کائنات ہے محض کتاب ہوتی ہے جدی کتاب ہے مذہب ہوتا ہے.
تے نالے میں وہی مننا امام ابو حنیفہ دی اس واسطے نہیں منتا امام ابو حنیفہ کو غلطی بولیا جی ہو سکتی امام ابو حنیفہ کی بات بھی غلط یہ صحیح بھی ہو سکتی امام شافعی جی میں تقلید اس واسطے نہیں کرتا ہوں کہ بات غلط ہو سکتی غلطی بھی ہو سکتی امام شافعی کی بات غلط بھی ہو سکتی صحیح بھی ہو سکتی امام مالک کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی میں کہ دنیا کی کوئی ہستی ہے انہاں دی بات غلط صحیح کیوں ہو سکتی ہے یہ سارے امام بولتے ہیں اپنی مرضی نال میں جدی اتباع اور اطاعت کا حکم دینا وہ بولتا ہے رب دی مرضی نال وہ دی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی دی ہر بات لکھ دے سے صحابہ نے کیا ہو ہر گل ہی لکھی جانا ہے کسی ٹائم آقا غصے چ بھی ہوندے نے پریشانی چ ہوندے نے کوئی ایسی گل نہیں لکھنا پڑھنا فرمایا عبداللہ لکھنا کیوں نہیں اللہ رسول صحابہ نے کیا ہی بات میرے اللہ رسول غصے چ ہوندے نے کوئی گل ایسی نہیں کرو آقا فرماتے ہیں او کتب عبداللہ لکھ الا ما نقول وهو الحق محمد دی زبان چو غصے چ ہوئے خوشی چ ہوئے غمی چ ہوئے کسی حالت چ ہوئے نبی دی محمد دی زبان چو حق نکلتا ہے سچ نکلتا ہے پاک نکلتا ہے لا شک نکلتا ہے میری زبان چو کدی غلط بات نکلی نہیں اسی نے لوگوں وہ دی بات تقریر ہے تیری زبان چو کدی غلط بات نکلی نہیں امام ابو حنیفہ نے جبریل وہی لے کے نہیں ہوتا وہی لے کے ہوتا تے آمینہ دے لال تے ہوتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اہل حدیث نے کیا لوگوں جدوں دا آمینہ دا لال ٹر گیا اس تو بعد قیامت تک جبریل وہی لے کے نہیں آئے گا جاؤ اہل حدیث کی کوئی بات اٹھاؤ لیکن تیرا میرا فرق ہے ہدایہ بڑی زمین تے قدوری بڑی زمین تے کنز الدقائق بڑی زمین تے فتاوی عالمگیری بڑی زمین تے لیکن جیڑا تیرا مسلک ہے وہ زمین تے بنے ہے میرا مسلک اچھے بڑی تے بنے قرآن کی آسمان پر نازل ہو رہا ہے حدیث کی ہائے 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 عرش عظیم تو میرا مسلک جبریل لے کے وہ پیغمبر تے کلمہ پڑھتے ہوتا ہے اور جاؤ دو کیمرے لگے کوئی دنیا دا آدمی ایسی حدیث لیاؤ جدی سند نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہوئے تے اہل حدیث اس حدیث کو مانتا ایک حدیث پیش کرو صرف ایک حدیث لیاؤ خدا دی قسم کھا کے کہنا اگر وہ دی سند نبی پاک تک پہنچ دیا لے حدیث دی گردن چک جائے گا ساڈے نبی دی زبان چو جو نکلے ہے جدو نکلے ہے جس ٹائم نکلے ہے حق سوا لکھ پیغمبر وچوں رب بکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب بکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی میرا پیر جدو ساڈا پیر جدو بھی بولے توحید تے موتی رولے سونا گل ادوں سی کردا جدو ہوندا سی حکم الہی اللہ دی مرضی تو بغیر میرا محبوب بولتا نہیں آخری بات نبی کی زبان جو جو نکلے آئے دیئے حق کے سچ کے پاک کے لا نبی دیکھ صحابی آقا دا سودا ہے کہ یہودی نہ کوڑ دا آپ فرمایا چلا کر تینوں پیسے دے نبی علیہ السلام انہوں نال لے کے جا رہے نے گھروں پیسے دین واسطے راہ چو ایک بندہ ملتا ہے آدھا اٹھ کینے دا بیچے آدھا انہیں دا آدھا ڈبل پیسے لے زبان تو مکر جائے
کئی بندے ایسے بھی رہے ہیں جڑا 2000 بدلے پھر جانے ہیں. کیوں جی آئی صاحب 2-3 ہزار بدلے جڑا کمنٹ کر کے سوال کر کے مکرتا ہے نا قیامت کو بھی کچھ دن سے گرفتاری کا چڑھا ہے. اہل حدیثوں تھانو اہل حدیث ہونا مبارک. تھوڑا کوئی عمل بھی ایسا نہیں جڑا پیغمبر دی سنت اور آپ دی حدیث دے مخالف ہو. کوئی عمل بھی ایسا نہیں. اہل حدیث دی نماز پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق. ہائے ہائے انہیں کیا ٹھیک ہے آقا وہ اڑ گیا اتنے جب ڈبل پیسے پیشکش. آپ نے فرمایا کی ہوئے؟ آندا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہوا. آپ نے فرمایا کیوں بھائی تو میرے نال کادے واسطے جا رہے ہیں؟ پیسے لین کادے اوڑ دے کہ سودا نہیں ہوا تو پیسے کیوں لین جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ساری گل ٹھیک ہے تھوڑے میرے کو پتا تیسرا نہیں ہے تسی اپنا گواہ پیش کرو تو پیسے نہ دیں. گواہ ہو جائے کوئی نبی کے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ وہاں نبی کے صحابی جو جتنے لیٹے ہو اللہ تھوڑی قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. ہائے ہائے خزیمہ کولو دی لگے. آپ نے کی فرمائے خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر. خزیمہ دے پانچ آواز اس کو ہوتی نہیں پڑی اگو واپس اندر کی آنا آندا جی تیرا نبی آندا میرا تیرا سودا. میں کہنا نہیں ہویا. میں کہنا گواہ پیش کرو. خزیمہ نے 10 کیڑی پڑے کیڑی کچہری کیڑی عدالت کیڑے چوک سے گواہی دینی ہے. میں گواہی دینا کہ تیرا تے میرے محبوب کا سودا آیا تو جھوٹا میرا نبی سچ ہے. جدو انہی گل گئی پیسے دے صفا آقا نے کندھے تو پڑیا خزیمہ منو سودا کر دیا ویکھے اللہ رسول نہیں. ہائے تو میرے کو تصدیق کی تھی اللہ رسول نہیں. فرمایا گواہی ایڈی بڑی ہے خزیمہ نے کی ہے سونے تسی فرمایا اللہ کیسی اللہ نے دیکھے نہیں سمجھا. تسی فرمایا کہ اللہ کیسی اللہ نے دیکھے آسان تے رب نو بھی رب منیا محبوبہ تیری زبان نبوت دی وجہ تو منیا. تسی فرمایا دنیا تو مرنا ہے آسا کہ مرنا ہے. تسی فرمایا قبر چ عذاب ہونا ہے کیا ہونا ہے کوئی عذاب ہونا دیکھا تھی. تسی فرمایا قیامت برپا ہونی آ کیا ہونی. تسی فرمایا جنت ہے آ کیا ہے. تسی فرمایا جہنم بھی ہے آ کیا ہے. سونے سارا اسلام تیری زبان نبوت دی وجہ تو بنے ہے. ایتھے بھی سودا کر دیا میں نہیں ویکھیا لیکن میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اہل حدیث کا مسلک اہل حدیث کا منہج قال اللہ تعالی کوئی تیسری بات نہیں. دو ہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھڑا چوں نکلے ہے او دے اندر ملاوٹ جنی بھی پاک ہوئے ملاوٹ ہی ہوئی. اگر زمزم دا پانی بھی ملا دیو گے وہ بھی ملاوٹ ہے. لیکن سچا دین اور یہ جڑا محمد دی زبان نبوت چلے لوگوں کے اندر کسے اونچے دی کسے نیوے دی کسے فقیر دی کسے مفتی دی کسے محدث دی بات ملاؤ گے دین خالص نہیں. دین خالص ہوئی ہے جو آقا دی زبان نبوت جو نکلے ہے وہ قال اللہ و قال رسول اطیع اللہ و اطیع الرسول. انشاءاللہ اس کو اگے پھر انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. واخر اپنی بارگاہ قبول فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
انشاءاللہ میاں والی سارے دوست میاں والی تو جمعہ پڑھنے واسطے آئے. پچھلے جمعے سارے دو دوست صادقآباد تو آئے ہیں جمعہ پڑھنے واسطے. کوئی رحیم یار خان تو آتا ہے, کوئی میاں چنو تو آتا ہے, بڑی بڑی دور تو ساتھی تشریف لے آتے ہیں. جماعت کا تو اتنے ایک ہی گھر ہے میاں عبد الحفیظ صاحب کا نام. باقی یہاں سارے اپنا ملک عبد الواحد صاحب نے, اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی صحت عطا فرمائے, انہوں نے بھائی نو بھی, تو میاں صاحب کی والدہ نو اللہ جنت سے جگہ دے. یہ دو ہی گھر نے, باقی یہ ساری مخلوق اللہ بڑی پتہ نہیں کتوں کتوں بھیج دے گا. تو ٹائم نہ تشریف لے آیا کرو, یہ ٹائم نہ نہیں کوئی ہوتے. میں ویسے لو 2 منٹ پہلو جمعہ چھڑ دیتا ہے. میں اپنے ٹائم دا پکا ہو گیا, تو ہی اجے کچے ہو. مسیتے وعدہ کر کے بھی نہیں ہوتے, بولتے نہیں. کیوں جی آئی صاحب؟ تو میں اج موسٹ ویلکم آنا اپنے انتہائی مخلص بھائی دوست شفاء اللہ سخیرہ صاحب تشریف لے آئے. میں انہوں نے دیکھا نہیں کتنے دے ہو, اتنے اگے آ جائیں میرے کو, پچھو اگے آ جاؤ. اتنے فرینڈ صاحب بھائی شفاء اللہ صاحب اگے آ جائیں, اگے تشریف لے آؤ ماشاءاللہ. تو میں تسا احباب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا کہ تسی اللہ کے قرآن واسطے محمد کے فرمان واسطے تسی تشریف لے آتے ہو. اللہ تھوڑا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے, اور اس طرح ہی کثیر تعداد تری منزل تے انشاءاللہ رمضان تو پہلے نا 3 منزلوں کا انشاءاللہ کام مکمل ہو جائے اللہ کے فضل نال. بھائی حافظ شمول صاحب اور جعفر پٹی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں جوڑی نو قائم دائم رکھے. انہوں نے گل کہی انشاءاللہ رمضان تو پہلے انشاءاللہ ایک کام مکمل کرنا ہے اللہ کے فضل نال, اور ہوئے گا انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. اسی رمضان دا پہلا جمعہ فرسٹ فلور تے تہ خانہ بیبیاں دا ہے, یہ تہ خانہ بیبیاں نو مل جائے انشاءاللہ. اور تھوڑے عرصے کے اندر اللہ نے تھوڑے کو بڑا کام لیا, میرے کو نہیں تھوڑے کو لیا. تسی تعاون کیتا ہے ماشاءاللہ اتنا بڑا, سمجھو قرآن حدیث دا پلازہ ہی رب نے بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہوں اپنی بارگاہ قبول کر لیا. اللہ جنہیں میرے دوست جنہاں نے تعاون کیتے نے کندھے نہ کندھا ملایا ہے, میرے نہ چلے نے ہر حالات کے اندر, اللہ انہاں دے کاروباراں چ برکات نازل فرمائے انشاءاللہ. اے ہن تار پینی ہے ساری, اس تو بعد سیلنگ شروع ہو جائے گی. اے ساری ویرنگ ہو گئی ہے, ہن تار پینی ہے انشاءاللہ. وہ بھائی عبد المنان صاحب کہہ رہے سن تار تے بھی کم سے کم کو 8 تو 10 لاکھ روپیہ خرچہ آیا انشاءاللہ. اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ اس محنت نو, اس کوشش نو, اس کاوش نو اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت میں ذریعہ نجات. اور دوسرے نمبر تے ساڈے دوست نے قاری ابو سفیان صاحب, یہ پاک پتن تو تشریف لے آئے نے. یہ فرد واحد ہے, اتھے دی بات کو نہیں. ہر سال یہ توحید کانفرنس کرواندے نے اتھے پاک پتن, انہاں دا ادارہ ہے اور کلے ہی نے, اور یہ حقدار نے. تھانوں پتہ میں سفارش وہی کرنی ہوندی ہے جڑا بندہ صحیح ہوئے, 1 نمبر ہوئے, تے جدے کو میں ہر سال جانا میں وہی سفارش کرنی. یہ دوست نے, انہاں نال تساں اپنے زکات دے فنڈ چوں جو بھی انہاں نال تعاون کرنا ہے, کرو گے انشاءاللہ. ہاتھ چوکے وعدہ کرو میرے نال. میں اپنے مرکز کے بارے تھانوں انہاں نہیں آندا, لیکن وہ ساتھی باہروں آ جائے تو وہ حقدار ہوئے تے او دے نال تعاون جڑا ہے وہ کرنا چاہیے. تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاسم والعدوان. دوسرے نمبر پہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے, حاجی رمضان صاحب, حاجی عباس صاحب اور بھائی بابر ظہور صاحب, میاں عبد الحفیظ صاحب, میں میاں عبد الحفیظ صاحب, اس طرح سارے بھائی شفاء اللہ صاحب دے والد محترم عالم دین سن, وہ جتنا دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں نے قبران جنت دی کیاری بنا, اور جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. شفا بھائی دی والدہ محترمہ نو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے. امیر حمزہ ساڈا بھتیجا ہی ہے, بھانجا ہی, وہی لت ٹوٹ گئی, فریکچر ہو گئی, جمعہ پڑھانے جا رہا سی, اللہ انہوں صحت کاملہ عطا فرمائے. اس طرح اور بھی جتنے ساڈے عزیز و اقارب بیمار نے دنیا تو چلے گئے, انہاں دی قبراں نو اللہ نور نہ منور فرمائے, جڑے بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے. تو سارے دوست یہ ابو سفیان صاحب کھڑے ہون گے, بار
کوئی دوست تعاون کرن تو بغیر نہ جائے. ٹھیک ہے؟ بولو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.